اللہ اکبر، نبی ہیں، تمام امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود دیکھیں گے کس قدر تغدو، کس طریقے سے نیکیوں کے بارے میں آپ حریص تھے، کس طرح آپ جستجو کیا کرتے اٹھے۔ حدیث کے الفاظ ابن حبان کی روایت ہے، فقام فتطہر، آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، آپ قیام میں لگ گئے۔ اتنا لمبا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا، اللہ اکبر، صحابہ بھی اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے تھے۔ خدراوی حدیث موطا میں کہتے ہیں، وَمَا كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِن طُولِ الْقِيَامِ، طول قیام کی وجہ سے ہم لاٹھیوں کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ تو نبی تھے، جب صحابہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حال ہی کیا پوچھنا۔ آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی قرات، اور دوران قرات آپ جب تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت آپ رو رہے ہیں، آپ کی آہ و بکا جاری ہے، آپ کی گریہ وزاری جاری ہے، اور اتنی دیر تک روئے۔ آپ کا قیام آپ کے قیام کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ طول قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں بعض دفعہ ورم آ جایا کرتے تھے، پیر پھول جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں، ہماری نمازیں کتنی اور کیسی ہوا کرتی ہیں، اور رسول جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی قرات۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر بھی بعض دفعہ پھول جایا کرتے تھے، اور اس دن آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا، اور دوران تلاوت آپ نے اس طرح صبح کتنی دیر تک بہائے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال تشریف فرما ہوئے اذان دینے کے لیے، فجر کی اذان دینے کے لیے حضرت بلال آ گئے، اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھا، آپ نبی کے بغل میں چلے گئے، پوچھنے لگے، اللہ کے رسول، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو اللہ نے سب معاف کر دیے، پھر اتنی کوششیں کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی قرات کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ اس قدر دوران قیام، دوران تلاوت آنسو کیوں بہاتے، کیوں روتے؟ اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے، جانتے میرے بھائیوں کیا جواب دیا تھا حضرت بلال کو؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال تم صحیح کہتے ہو، اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے، مجھ سے کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، لیکن اللہ نے جس عہدے پر مجھے فائز کیا ہے، جو ذمہ داری میرے سر پہ ڈالی ہے، کیا میں اس کا بھی حق ادا نہ کروں؟ کیا اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے، کیا میں اس کا بھی شکریہ ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، عمر ابن شیبہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو دردہ کے گھر آئے، بس چند باتیں رہ گئی۔ ابو دردہ کے گھر آئے، جانتے ہو حضرت ابو دردہ نے حضرت عمر کو نبی کا کون سا فرمان یاد دلایا؟ ہم کسی کا گھر جاتے ہیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ کسی کا گھر بھی جاتے تھے، اللہ کی قسم بس مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ دین کی باتیں سیکھیں، کچھ اللہ سے قریب ہونے کا کچھ ذریعہ معلوم ہو جائے۔ ابو دردہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آ رہے ہیں؟ ابو دردہ کے گھر آ رہے ہیں۔ ابو دردہ کے بھائی کے پاس حضرت عمر بیٹھتے ہیں، ابو دردہ وہیں پر ہیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو نبی کا وہ فرمان یاد ہے جس میں آپ نے کہا تھا، لِيَكُنْ زَادُ أَحَدِكُمْ فِي الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، تم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا ہی زاد راہ ہونا چاہیے، اتنا ہی ساز و سامان ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ ہے عمر، کیا نبی کے اس فرمان کو آپ نے یاد رکھا ہے؟ کیا آپ کو نبی کا یہ فرمان یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا، لِيَكُنْ زَادُ أَحَدِكُمْ فِي الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، تم میں سے ہر ایک کے پاس زاد راہ، تم میں سے ہر ایک کے پاس ساز و سامان بس اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، ایک سفر کرنے والے آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ اے عمر، کیا نبی کا یہ فرمان یاد ہے؟ ہم نے نبی کے انتقال کے بعد نبی کے اس
فرمان کے ساتھ کیا کیا؟ بس اتنا کہنا تھا، حضرت ابو درداء، ان کے بھائی اور حضرت عمر تینوں حضرات زارو قطار رونے لگ گئے۔ میرے بھائیوں کس لیے رو رہے تھے؟ وہ دنیاوی کوئی معاملہ تھا نہیں، اللہ کا ڈر تھا جو انہیں بارہا رلا رہا تھا۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف و خشیت سے رو رہے تھے۔ یہ رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اسی لیے تو حضرت حسن کہتے ہیں اس آنسو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ جتنی چاہے گا بجھا دے گا، اس کی کوئی لیمٹ نہیں، اس کا کوئی بھی حساب نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت ابو درداء نے جب نبی کی حدیث پیش کی، حضرت عمر ابو درداء بہت دیر تک روتے رہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کا ڈر تھا۔ ہمارے دلوں سے آج اللہ کا ڈر ہی نکل گیا ہے، اسی لیے ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دلوں میں کسی طرح کی کوئی پسیدگی، کوئی رقت ہی موجود نہیں ہے، کوئی نرمی موجود نہیں ہے۔ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ ہمارے دل سخت ہو، کیونکہ پتھر کے اندر بھی ابھی میں نے بتایا کہ احساس کا مادہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بعض پتھر اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں، بعض کے اندر سوراخ پیدا ہو کر نہریں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایسا معاملہ نہیں میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کر کے اپنے دل کو لاک کر لیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر